Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn the topic Basic Democracy System 1959. Basic Democracy System बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम या बुनियादी जमहूरियती निज़ाम. General Ayub Khan took charge of the country by imposing martial law. کہ جنرل ایوب خان نے ملک کا چارج سنبھالا یا باغ دوڑ سنبھالی امپوز کرتے ہوئے یا لگاتے ہوئے مارشل لا. ہی ہیڈ بین واچنگ پولیٹکس کلوزلی فار اے لانگ ٹائم. وہ سیاست کو ایک لمبے عرصے سے بہت نزدیک سے دیکھ رہے تھے. ایز ہی ہیڈ بین ٹیکنگ پارٹ ان پولیٹکس ایز منسٹر فار ڈیفینس افیئرز. انہوں نے جب سیاست میں قدم رکھا تو ایک وزیر کے طور پر جو کہ دفاعی معاملات کا وزیر ہے. دیئرفور ہی واز اویئر آف پولیٹیکل سچویشن ان دا کنٹری. اس لیے وہ ملک کے سیاسی صورتحال سے بخوبی واقف تھے یا آگاہ تھے. ہی ہمسیلف واز اے سپورٹر آف دا پریزیڈینشیل سسٹم. وہ خود حامی تھے صدارتی نظام کا. ان وچ دا پریزیڈنٹ ویلڈ ہیوج پاورز. ایسا نظام جس میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. ان ویو آف دس سینٹیمنٹ اور اس کی جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے جنرل ایوب خان ڈیسائیڈیڈ ٹو برنگ اباؤٹ اے 4 ٹائرز بیسک ڈیموکریسی سسٹم ان 1959. ایوب خان نے فیصلہ کیا کہ وہ لے کر آئیں گے بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو کہ 4 درجات پر مشتمل ہوگا 1959 میں. دا 4 ٹائر سسٹم کنسسٹڈ آف دا یونین کونسل، تحصیل کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل اینڈ ڈویژن کونسل. اور یہ جو 4 درجے تھے نظام کے، ان میں ایک یونین کونسل تھی، ایک تحصیل کونسل تھی، ایک ڈسٹرکٹ کونسل تھی اور ایک ڈویژن کونسل تھی. تو سب سے پہلے یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹی. یونین کونسل کو ٹاؤن کمیٹی بھی کہتے تھے. یونین کونسلز ان لارج رورل ٹاؤنز. یونین کونسل بڑے دیہاتی قصبوں میں. اینڈ ٹاؤن کمیٹی ان اسمال ٹاؤنز. اور ٹاؤن کمیٹی چھوٹے قصبوں میں. ور دا فرسٹ ٹائر آف دا بیسک ڈیموکریسی سسٹم. یہ پہلا درجہ تھا بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا. ایوری یونین کونسل کنسسٹڈ آف سیورل ولیجز. کہ ہر ایک جو یونین کونسل تھی وہ مشتمل تھی کئی گاؤں پر. اینڈ ریپرزینٹیڈ اے پاپولیشن آف 5 to 10,000. اور وہ نمائندگی کرتی تھی آبادی کی جو کہ 5,000 سے 10,000 تک کی تھی. 1,000 پیپل ور ریپرزینٹیڈ بائی 1 ممبر. کہ 1,000 لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتے تھے. یونین کونسل ریپرزینٹیٹیوز الیکٹڈ دیئر چیئرمین. اور یونین کونسل کے پھر جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے تھے یا نمائندے ہوتے تھے وہ منتخب کرتے تھے چیئرمین. ان اسمال ٹاؤنز. چھوٹے قصبوں میں ممبرس آف دا ٹاؤن کمیٹی ور الیکٹڈ. جو ٹاؤن کمیٹی کے ممبر ہوتے تھے وہ الیکٹ کیے جاتے تھے. ایچ یونین کونسل اینڈ ٹاؤن کمیٹی پرفارمز دا ٹاسک آف کولیکٹیو ڈیولپمنٹ ان اٹس ایریا. کہ ہر ایک یونین کونسل اور جو ٹاؤن کمیٹی تھی وہ ادا کرتی تھی اپنے فرائض کو کولیکٹیولی، مطلب مل کر ترقی کے لیے اس علاقے کی. تحصیل کونسل، تھانہ کونسل. دا سیکنڈ ٹائر آف دا بیسک ڈیموکریسی سسٹم واز دا تحصیل کونسل اینڈ تھانہ کونسل. کہ جو دوسرا درجہ تھا بنیادی جمہوریتی نظام کا وہ تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل تھی. دا چیئرمین آف دا تحصیل کونسل ان ویسٹ پاکستان یوزڈ ٹو بی تحصیلدار. کہ جو چیئرمین ہوتا تھا تحصیل کونسل کا ویسٹ پاکستان مغربی پاکستان میں وہ تحصیلدار ہوتا تھا. دا چیئرمین آف آل یونین کونسلز ان دا تحصیل. کہ تحصیل میں جو چیئرمین ہوتے تھے ساری یونین کونسلز کے. ور دا ممبرز آف تحصیل کونسل. وہ ممبر ہوتے تھے، نمائندے ہوتے تھے تحصیل کونسل کے. سملرلی بالکل اسی طرح ان
سو ایسٹ پاکستان مشرقی پاکستان میں ایوری تھانہ کونسل کنسسٹڈ آف دا چیئرمین آف آل دا یونین کونسل، کہ جو تھانہ کونسل تھی وہ مشتمل تھی چیئرمینوں پر جو کہ یونین کونسل کے ہوتے تھے، اینڈ ٹاؤن کمیٹیز آف دا ٹاؤن یا پھر قصبے کی جو ٹاؤن کمیٹی کے ممبران ہوتے تھے، اینڈ اٹس چیئرمین واز دا سب ڈویژنل آفیسر، اور اس کا جو چیئرمین ہوتا تھا وہ سب ڈویژنل آفیسر ہوتا تھا۔ ایوری تھانہ کونسل اینڈ تحصیل کونسل یوز ٹو آرگنائز اینڈ کوآرڈینیٹ دا ایکٹیویٹیز ود ان دیئر باؤنڈریز، کہ جو تھانہ کونسل تھے اور جو تحصیل کونسلز تھی وہ انتظام کرتی تھی اور پھر اس کو مانیٹر کرتی تھی جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی تھی ان کی حدود کے اندر۔ اب اس میں دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ویسٹ پاکستان تھا اس میں اس کو جو ہے وہ تحصیل کونسل کہا جاتا تھا، اور جو ایسٹ پاکستان تھا اس میں اس کو تھانہ کونسل کہا جاتا تھا۔ ڈسٹرکٹ کونسل، the district council was the third major tier of the basic democracy system، کہ جو ڈسٹرکٹ کونسل تھی یا ضلعی کونسل تھی وہ تیسرا درجہ تھی بنیادی جمہوریتی نظام کا۔ اٹ کنسسٹڈ آف الیکٹڈ چیئرمین آف یونین کونسلز، اور یہ مشتمل تھی جو الیکٹڈ چیئرمین ہوتے تھے جن کو منتخب کیا جاتا تھا یونین کونسل کے، ٹاؤن کمیٹی کے اور یونین کمیٹی کے تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ، سارے ضلع میں، اینڈ چیئرمین آف میونسپل کمیٹی، اور اس میں چیئرمین ہوتا تھا جو میونسپل کمیٹی کا ہوتا تھا، اینڈ وائس پریزیڈنٹس اور جو نائب صدر ہوتا تھا، اینڈ گورنمنٹ آفیشیلز اور سرکاری جو افسران ہوتے تھے آف دا کنٹونمنٹ بورڈ۔ کنٹونمنٹ بورڈ کہتے ہیں فوجی چھاؤنیوں کو۔ ہاف آف دا ممبرز آف ایوری ڈسٹرکٹ کونسل وار نامینیٹڈ، آدھے جو ممبرز ہوتے تھے ہر ایک ضلعی کونسل کے ان کو نامینیٹ کیا جاتا تھا۔ دا ڈپٹی کمشنر اور کلیکٹر آف دا ڈسٹرکٹ واز دا چیئرمین آف دا ڈسٹرکٹ کونسل، کہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا اور جو کلیکٹر ہوتا تھا ڈسٹرکٹ کا وہ چیئرمین ہوتا تھا ڈسٹرکٹ کونسل کا۔ ڈویژنل کونسل، دا ڈویژنل کونسل واز دا لاسٹ ٹائر آف دا بیسک ڈیموکریسی سسٹم، کہ ڈویژنل کونسل جو تھی یہ آخری درجہ تھی بیسک ڈیموکریسی سسٹم یا بنیادی جمہوریتی نظام کا۔ ایوری ڈویژنل کونسل کنسسٹڈ آف نامینیٹڈ آفیشیلز اینڈ الیکٹڈ ممبرز، کہ ہر ایک ڈویژنل کونسل جو تھی وہ مشتمل تھی نامینیٹڈ جو افسران تھے ان پر اور الیکٹڈ ممبرز پر۔ نامینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ہم خود نامینیٹ کرتے ہیں، اور الیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جس کو انتخاب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تھرو ووٹس۔ دا چیئرمین آف دا ڈسٹرکٹ کونسلز وار ممبرز آف دا ڈویژنل کونسل، جو چیئرمین ہوتے تھے ڈسٹرکٹ کونسل کے وہ ممبر ہوتے تھے ڈویژن کونسل کے۔ دا ڈویژنل کمشنر واز دا چیئرمین آف ڈویژنل کونسل، اب جو ڈویژنل کمشنر ہوتا تھا وہ چیئرمین ہوتا تھا اس کونسل کا۔ دا ڈویژنل کونسل یوز ٹو کوآرڈینیٹ دا ایکٹیویٹیز آف اٹس سبڈائری کنٹونمنٹ بورڈز، اب جو ڈویژنل کونسل ہوتی تھی وہ کوآرڈینیٹ کرتی تھی یا پھر دیکھتی تھی جو سرگرمیاں ہو رہی ہوتی تھی ماتحت فوجی چھاؤنیوں میں اینڈ لوکل باڈیز، اور لوکل باڈیز مطلب یہ کہ مقامی سطح پر۔ دا فارمولیٹڈ ڈیولپمنٹ اسکیمز فار دا ڈویژن اینڈ امپلیمنٹڈ گورنمنٹ ڈائریکٹیوز، کہ یہ کیا کرتی تھی کہ بناتی تھی جو منصوبے ہوتے تھے یا اسکیمز ہوتی تھی ترقی کی فار دا ڈویژن کے لیے، اینڈ امپلیمنٹڈ عمل کراتی تھی حکومت کے جو احکامات ہوتے تھے ان پر۔ امپورٹنس آف دا سسٹم، اس سسٹم کی جو امپورٹنس یا اس کی اہمیت تھی، دا پرپز آف دس سسٹم واز ٹو سالو دا پرابلمز آف دا پیپل ایٹ دا لوکل لیول، اس کا مقصد جو تھا نظام کا وہ یہ تھا کہ حل کیے جائیں مسائل لوگوں کے مقامی سطح پر۔ ان دس سسٹم، اور اس سسٹم میں پبلک ریپریزنٹیٹیو ور الیکٹڈ ایٹ دا ولیج اینڈ لوکل لیول، جو لوگوں کے نمائندگان ہوتے تھے ان کا انتخاب کیا جاتا تھا گاؤں کے لیول پر اور مقامی سطح پر۔
These public representatives were well aware of the problems in their areas. اب یہ لوگوں کے جو نمائندے ہوتے تھے منتخب شدہ، وہ بہت اچھے سے آگاہ ہوتے تھے لوگوں کے مسائل سے جو اس ایریے کے لوگ تھے، اینڈ were also accountable to people، اور لوگوں کے سامنے وہ جواب دہ ہوتے تھے۔ ود دا اسٹیبلشمنٹ آف دس سسٹم، اس نظام کی قیام کے بعد، دا بیسک ایشوز آف دا پیپل ور ٹیکن ان ٹو کنسیڈریشن، کہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل تھے ان پر غور کیا جانے لگا، اینڈ دیئر سوشل، اور ان کے جو معاشرتی اینڈ ویلفیئر اسکیمز اور جو فلاحی اسکیمیں تھیں ور انیشیٹڈ، ان کو شروع کیا گیا۔ جنرل ایوب خان issued the order of basic democracy system on October 26, 1959۔ 26 اکتوبر 1959 میں ایوب خان نے جو بنیادی جمہوریتی نظام تھا اس کی منظوری دی۔ ایز اے ریزلٹ الیکشنز ور ہیلڈ ان دا کنٹری ان دسمبر 1959، جس کے نتیجے میں ملک میں الیکشن ہوئے 1959 میں دسمبر میں اینڈ جنوری 1960 میں، ان وچ 80,000 ریپرزینٹیٹیوز ور الیکٹڈ، جس میں 80,000 جو تھے ریپرزینٹیٹیو یا منتخب نمائندے ان کو جو ہے منتخب کیا گیا۔ ان فیبرری 1960 دیز ریپرزینٹیٹیو ایکسپریس دیئر کانفیڈنس ان ایوب خان، جنرل ایوب خان۔ یہ جو الیکٹڈ لوگ تھے انہوں نے فیبرری 1960 میں جو ہے وہ ظاہر کیا اپنا اعتماد ایوب خان پر۔ دس آن فیبرری 17 1960 جنرل ایوب خان ٹک اوتھ ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ 1960 میں جنرل ایوب خان نے ملک کے صدر کے طور پر جو ہے وہ حلف اٹھایا۔